روزے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اسے برکت قرار دیا ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص وقت ہے۔ اپنی مرضی سے ہم سحری نہیں کھا سکتے۔ لوگوں کی عادت یہ ہے، عام لوگوں کی روش یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہو اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، سحری کرنا جائز ہے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے اور رات ختم نہ ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو جائے، رات کا وقت ختم ہو جائے، تو اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بلالا یؤذن بلیل، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، وہ ایک نابینا آدمی ہیں، نابینا صحابی ہیں، لا ینادی حتی یقال لہ اصبحت اصبحت، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے یہاں تک کہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، یعنی ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، اور جب عین فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اذان دیتے ہیں۔ تو جب وہ اذان دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1918 کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، فقال رسول اللہ اذان دیتے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہا کرو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، یعنی جب بلال اذان دیں تو تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، سحری کے وقت اذان دیتے ہیں، لیکن جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو اس وقت تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، کیونکہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ فجر کا وقت طلوع نہ ہو جائے اور داخل نہ ہو جائے۔ ان احادیث سے اور آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ فجر کے وقت کا دخول، فجر کے وقت کا داخلہ، یہ ایک باؤنڈری لائن ہے، ہم اس باؤنڈری لائن سے کراس نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر اندر رہ کر ہم سحری کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر کسی نے لا علمی میں ایسے کر لیا تو اس کی لا علمی بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس نے اسی حالت میں ایک دفعہ یا کئی دفعہ اسی طرح وہ سحری کرتا رہا تو جتنے روزے اس نے اس طرح رکھے ہیں، اذان کے وقت یا طلوع فجر کے وقت اس نے سحری کی ہے، تو ان تمام روزوں کی اس کے ذمے قضا لازم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔